الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، اور دوڑو اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کی طرح ہے، جسے متقین کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز اور محترم سامعین، درس قرآن کا موضوع ہے دوڑو اپنے رب کی طرف، جنت میری منزل، اللہ کی رضا کے طالب۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے، اور انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا۔ انبیاء اور رسولوں اور کتابوں کے ذریعے سے انسان کو دو راستوں کے بارے میں کھول کر بتا دیا گیا، فہدیناہ النجدین۔ ایک راستہ صراط مستقیم جو اللہ کی بندگی اور غلامی اور رسولوں کی اطاعت و فرمانبرداری کا راستہ ہے، جس راستے پر چلتے ہوئے انسان اللہ کی رضا اور اس کی جنت تک پہنچتا ہے، اور دوسرا راستہ خواہشات نفس کا ہے، یا دوسرے گمراہ انسانوں کے پیچھے چلنے کا، جس راستے پر چل کر انسان جہنم کے گڑھے میں گرے گا۔ جو لوگ اس حیات مستعار کے اندر انبیاء اور رسولوں کی اطاعت و فرمانبرداری، بندگی رب، اللہ کی رضا اور جنت کے حصول کو اپنی زندگی کا نصب رہن بناتے ہیں، ان کی زندگیاں کیسی ہوتی ہیں اور وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، ایسی زندگیوں کے چند نمونے انشاءاللہ آج کی اس گفتگو میں ہمارے سامنے آئیں گے، جن کو ایک آئینے کے طور پر اپنے سامنے رکھ کر ہم بھی اپنی سیرت و کردار کے خد و خوال سنوارنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ حق بیان کرنے اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ دوڑو، سعی اور جہد کرو، کوشش کرو، کس چیز کے لیے؟ اللہ کی بخشش اور مغفرت کے لیے، اور اس جنت کے حصول کے لیے جس کی وسعت آسمانوں اور زمین سے زیادہ ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، مسابقت کرو، سبقت کرو، آگے بڑھو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ کس چیز کے حصول کے لیے؟ الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت اور بخشش حاصل کرنے کے لیے۔ وجنۃ ارضھا کارض السماء والارض، اور اس جنت کے حصول کے لیے جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کی طرح ہے۔ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، اللہ نے اسے ان مومن بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ ہے اللہ کا فضل، جسے چاہتا اپنے فضل سے نوازتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، بے شک اللہ بڑے ہی فضل والا ہے۔ قرآن مجید میں جا بجا سارعوا اور سابقوا کے صیغے استعمال ہوئے ہیں۔ ارشاد فرمایا، وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، ہر ایک نے کسی چیز کو اپنا ہدف قرار دیا ہوا ہے، ہر ایک نے اپنا رخ کسی طرف کیا ہوا ہے، پس تم نیکیوں میں سبقت کرنے کی کوشش کرو۔
تمہارا ہدف کیا ہونا چاہیے؟ نیکیوں کا حصول، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دوڑ لگانا اور آگے بڑھنا۔ فَصَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، اس کے لیے صحیح کرو، اس کے لیے کوشش کرو، اس کے لیے محنت کرو۔ انفروا خفافا وثقالا، ہلکے ہو یا بوجھل، نکلو اللہ کی راہ میں۔ وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو اپنے مالوں اور جانوں سے۔ اور فرمایا وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ کی راہ میں جد و جہد کرو جیسا کہ جد و جہد کرنے کا حق ہے۔ اور ارشاد فرمایا وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، تنافس کرنے والوں کو، مسابقت کرنے والوں کو، آگے بڑھنے والوں کو، یہ وہ چیز ہے جس میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے اللہ کی رضا اور اس کے نتیجے میں ملنے والی جنت کے حصول کے لیے، آخرت کی کامیابی کے لیے، نار جہنم سے بچنے کے لیے۔ تو بھائیو اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی بخشش اور مغفرت اور جنت کی طرف دعوت دیتے ہیں کہ اس کی طرف آگے بڑھو، اس کے حصول کے لیے کوشش کرو، اپنے رب کو راضی کر لو، اس لیے کہ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر۔ سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا، کہ اللہ ہم سے راضی اور خوش ہو جائے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ انہی لوگوں سے راضی اور خوش ہوتا ہے جو اس کی بندگی اور غلامی اور اس کے رسولوں کی اطاعت و فرمانبرداری میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ دوڑنے اور صحیح کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ دوڑنے والا عموماً اپنے ہدف کی طرف نظر رکھتا ہے۔ آپ اگر دو ٹیموں کو باہم مقابلے میں دیکھیں تو ایک طرف کی ٹیم جو ہے اس کی نظر دوسری طرف کے گول پہ لگی رہتی ہے۔ دائیں طرف تماشائی بڑی ہا ہو کرتے رہتے ہیں، نعرے مارتے رہتے ہیں، بہت کچھ کہتے ہیں، لیکن انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ ان کا ہدف اور گول جو ہوتا ہے اس کی طرف وہ دوڑتے ہیں اور باہم ایک دوسرے کے ساتھ پورا تعاون کرتے ہیں۔ اگر وہ دائیں بائیں کی ہا ہو کی طرف توجہ دیں تو اپنے ہدف اور گول کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اس طرح اللہ تعالی ہمیں اس بات کی دعوت دے رہی ہے کہ پوری یکسوئی کے ساتھ اللہ کی رضا اور اس کی جنت کو اپنی زندگی کا مقصد اور نصب العین بنا لو، اور دائیں بائیں شیطان کی ترغیبات اور نفس کی خواہشات ہیں، ان سے صرف نظر کرتے ہوئے اپنی منزل اور اللہ کی رضا پہ نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ مہلت بہت کم ہے، وقت بہت تھوڑا ہے، اور تمہیں ایک بہت بڑا ہدف دیا گیا ہے۔ اپنے رب کو راضی کرنا ہے، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانا ہے، جنت حاصل کرنا ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اس کامیابی کے معیار کو فرمایا کہ اپنے سامنے رکھو کہ جو جہنم کی آگ سے بچ گیا، جنت میں داخل ہو گیا، وہ کامیاب قرار پائے گا۔ لا يستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، جنت والے اور دوزخ والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، کامیاب وہ ہیں جن کا حصول جنت ہے، جو جنت میں پہنچ جائیں گے، اپنے رب کو راضی کر لیں گے، وہ کامیاب ہیں۔ تو یہ کامیابی کا وہ معیار ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے سامنے رکھا ہے۔ اس کامیابی کے حصول کے لیے ہم محنت کریں، کوشش کریں، جدوجہد کریں، اپنا وقت لگائیں، اپنے وسائل کو صرف کریں، اپنے مال کو لگائیں، تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی اور خوش ہو جائے۔ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، تو ایک مسلمان جو اللہ کی رضا اور اس کی جنت کے حصول کو اپنا نصب العین بنا لیتا ہے، اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دعوت دیتا ہے کہ سارعوا سابقوا فاسعوا، دوڑو اللہ کی رضا، اس کی بخشش اور اس کی مغفرت کی طرف۔ تو دراصل محترم سامعین، دوڑ تو ہر ایک رہا ہے، کوئی بھی کھڑا نہیں ہے، صبح سے شام تک ہر انسان کوشش اور محنت کر رہا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ دوڑنے والے تو مختلف قسم کے ہیں۔ ان سعیکم لشتی، قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہاری سعی اور جہد جو ہے وہ مختلف اقسام کی ہے۔ کوئی کسی مقصد کے لیے دوڑ رہا ہے، کوئی کسی مقصد کے لیے دوڑ رہا ہے۔ ایک وہ ہے جو صبح سے شام تک مال و دولت کے پیچھے دوڑ رہا ہے، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعیس عبد الدینار و عبد الدرہم، درہم اور دینار کا بندہ ہلاک اور برباد ہو گیا۔ وہ جسے دنیا نے مقصد حیات سے ہی غافل کر دیا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر،
تم کثرت کے حصول نے تمہیں مقصد حیات سے ہی غافل کر دیا، تم اسے ہی بھول گئے کہ تمہاری منزل کیا ہے، تم نے پہنچنا کہاں ہے، تمہارا مقصد حیات کیا ہے، تم دنیا کی امتحان گاہ میں کیوں بٹھائے گئے ہو، اس مقصد ہی سے غافل ہو گئے ہو۔ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ مہلت عمل ختم ہو جاتی ہے اور تم قبروں تک پہنچ جاتے ہو۔ یہ غفلت جب انسان پر طاری ہوتی ہے اور جب وہ غافل ہوتا ہے اپنے مقصد حیات سے اور دنیا کے پیچھے لگ جاتا ہے، تو پھر وہ آخری وقت تک اسی دنیا کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پیچھے دوڑنے والا ہلاک اور برباد ہو گیا۔ فرمایا منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ۔ اللہ نے دو ٹوک الفاظ میں واضح کر دیا کہ تمہاری صحیح اور جود مختلف ہے۔ منکم من یرید الدنیا، تم میں سے کوئی دنیا کا طالب ہے، ومنکم من یرید الآخرہ، اور تم میں سے وہی ہے جو آخرت کا طالب ہے۔ اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دنیا رواں دواں ہے اور آخرت بھی آ رہی ہے، اور دونوں کے بیٹے ہیں، تم دنیا کے بیٹے مت بنو، آخرت کے بیٹے بنو۔ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے، وہاں عمل کا موقع نہیں ملے گا۔ عمل کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا دی ہے، یہ موقع دیا ہے، تو یہاں کچھ کر لو اپنی آخرت کے لیے، اپنی عاقبت کے لیے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے بیچ ڈالا ہے، ان کی کوئی خواہش اس کے سوا نہیں ہوتی کہ ہمارا رب ہم سے راضی اور خوش ہو جائے۔ آج میں ابراہیم ادم کا ایک واقعہ پڑھ رہا تھا کہ وہ ایک غلام خرید کر لے آئے اور اس سے سوال کیا کہ کھانے میں کیا چیز پسند کرتے ہو، تو اس نے جواب دیا کہ حضور میری پسند و ناپسند کوئی نہیں ہے، جو آپ کھلائیں گے میں کھا لوں گا۔ انہوں نے پوچھا کپڑے میں کس طرح کا لباس پسند کرتے ہو، غلام نے کہا میری کوئی پسند و ناپسند نہیں، جو آپ دیں گے میں پہن لوں گا۔ اسی طرح انہوں نے جو بھی سوال کیا اس کے جواب میں اس نے یہی کہا کہ حضور میں تو غلام ہوں اور میری حد المقدور کوشش یہ ہوگی کہ میں اپنے آقا کو خوش کروں اور ان کی خدمت کروں، جو کام ان کو پسند ہوں وہی کروں۔ میں اور آپ بھی ذرا سوچیں، غور کریں۔ ابراہیم ادم تو سوچنے پر مجبور ہو گئے، کہنے لگے میں اس غلام سے بڑا متاثر ہوا ہوں کہ یہ کس قدر اپنے آقا سے وفاداری کا اظہار کر رہا ہے، کیا میں بھی اپنے مالک کا ایسا ہی وفادار ہوں؟ میں اور آپ بھی سوچیں، غور کریں۔ ہماری خواہشات، ہماری مرضیات اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے احکامات ہوتے ہیں، لیکن ہم اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر خواہشات نفس کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اللہ کے بندوں میں سے وہ بھی ہیں جو اپنی خواہشات کو، اپنی ساری زندگیوں کو اللہ کی رضا کے اوپر قربان کر دیتے ہیں۔ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو ہم اپنا جائزہ لیں کہ ان آیات کے مصداق کیا ہم واقعی اللہ کے لیے جی رہے ہیں؟ کیا واقعی ہم اللہ کی رضا کے طالب ہیں، یا کوئی اور مقصد جو ہے وہ درمیان میں حائل ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے نبی ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں ایک بات نہ بتاؤں کہ وہ کون لوگ ہیں جو اپنے عمل کے لحاظ سے سب سے زیادہ خسارے میں ہیں۔ یعنی یہ بات نہیں کہ وہ کچھ کر نہیں رہے، میں نے آپ سے عرض کیا کہ کوئی بھی کھڑا نہیں ہے، ہر ایک دوڑ رہا ہے، ہر ایک کوشش کر رہا ہے، ہر ایک محنت کر رہا ہے، لیکن وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ابن آدم صبح کرتا ہے تو اپنے آپ کو بیچ ڈالتا ہے اور شام کو واپس لوٹتا ہے تو یا جنت کما کر لوٹتا ہے یا جہنم کما کر لوٹتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہیں یہ بتا دوں کہ وہ کون لوگ ہیں جو اپنی صحیح جود کے اعتبار سے، اپنے عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں، بالاخسرین، مبالغے کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ ارشاد فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیا کی ساری کوشش اور محنت رائے گاں چلی گئی اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں خوب کر رہے ہیں۔ کہ ایسا نہ ہو کہ ہم خوب سے خوب تر کی تلاش میں ہوں لیکن ہماری ساری جہد جو ہے دنیا تک محدود ہو، اور آخرت میں جب ہم پہنچیں تو وہاں ہمیں یہ جواب ملے کہ تم نے آخرت کے لیے کچھ کیا ہی نہیں تھا۔ جیسا کہ قرآن مجید ہمارے سامنے اس بات کو یوں واضح کرتا ہے من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، جو کوئی
دنیا کی زیب و زینت کا طالب ہو، نوفی الیہم اعمالہم وہم فیہا لا یبخسون، ہم اس کے اعمال کا بدلہ اس دنیا میں پورا پورا دیں گے اور اس بدلہ دینے میں ہم کوئی کمی نہیں کریں گے۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، لیکن ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں۔ وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون، اور جو کچھ دنیا میں انہوں نے کیا تھا وہ سب کا سب رائے گاں چلا جائے گا، باطل ہوگا جو کچھ بھی عمل انہوں نے دنیا کے اندر کیا، اس لیے کہ انہوں نے اپنی آخرت اور اپنی عاقبت کے لیے اللہ کی رضا کے لیے کچھ کیا ہی نہیں۔ جو بھی عمل تھا وہ اس لیے تھا کہ اس میں میری دنیا کا کیا مفاد ہے، تو وہ دنیا کا مفاد دنیا تک محدود رہ گیا، آخرت کے لیے چونکہ انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں تھا، اس لیے آخرت میں جہنم کی آگ کے سوا ان کے حصے میں کچھ نہیں آیا۔ بھائی اور بزرگوں، میں نے آپ سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم دو ٹھکانے بنائے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حجبت الجنت بالمکارہ وحجبت النار بالشہوات، اللہ تعالیٰ نے جنت کو مصائب اور شدائد سے ڈانپ دیا ہے اور جہنم کو خواہشات اور لذتوں سے ڈانپ دیا ہے۔ اب جو شخص جنت کو اپنی منزل بنائے، لازماً اسے مصیبتوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اپنی خواہشات کو لگام دینی پڑے گی۔ کس چیز کی لگام؟ اللہ کی کتاب اور سنت رسول کی لگام۔ اس لگام کے ذریعے سے اپنی خواہشات کو اگر وہ کنٹرول کر لے تو اس نے گویا کہ سب سے بڑے دشمن کے اوپر قابو پا لیا۔ شیطان جو دشمن ہے انسان کا، وہ تو باہر کا دشمن ہے، لیکن انسان کا نفس، نفس امارہ، وَإِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، انسان کا نفس امارہ اسے ہمیشہ برائی کی طرف دھکیلتا ہے۔ تو اگر ہم اپنے اس نفس امارہ کو قرآن و سنت کی لگام ڈال کر اللہ اور رسول کی اطاعت و فرمانبرداری میں دے دیں تو سب سے پہلا مارکا ہم نے سر کر لیا۔ اس کے بعد انشاءاللہ شیطان ہمیں گمراہ نہیں کر سکے گا۔ تو خواہشات نفس جن کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے نبی کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جس نے خواہش کو اپنا خدا بنا لیا ہے، جس نے خواہش کو اپنا الہ بنا لیا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر خواہش نفس سے زیادہ کسی بت کی پوجا نہیں کی گئی۔ گویا کہ انسان اس دنیا میں جو سب سے زیادہ ہلاکت اور بربادی کی طرف جاتا ہے وہ خواہشات نفس کی اطاعت کی وجہ سے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کی راہ جنت کی طرف جانے والی راہ ہے۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھی کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو مصائب اور شدائد سے ڈانپ دیا ہے اور جہنم کو خواہشات اور لذتوں سے۔ اس حوالے سے ڈاکٹر نذیر شہید رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے، فرماتے ہیں یہ راہ کانٹوں کی راہ ہے۔ کون سی راہ؟ اللہ کی رضا اور جنت کی راہ۔ یہ راہ کانٹوں کی راہ ہے، لیکن اس راہ پر چل کر تم ایک ایسے سرسبز و شاداب باغ میں پہنچو گے جس میں کبھی خزاں نہیں آئے گی اور ہمیشہ پھلتا پھولتا رہے گا، جس میں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ جس نے اس کانٹوں بری راہ سے کنارہ کشی اختیار کر لی وہ کبھی نعمتوں بری جنت میں نہیں پہنچ سکتا۔ اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ راہ پھولوں کی سیج ہے تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ انبیاء علیہم السلام جنت کے راہی تھے، اللہ کی رضا کے طالب تھے، اور سب سے زیادہ دنیا کے اندر سختیاں اور پریشانیاں اور تکالیف ان کے اوپر آئی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو ان کے ایمان کے حساب سے آزمائش میں ڈالتا ہے۔ سب سے زیادہ آزمائش انبیاء اور رسولوں پہ آتی ہے، اور ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد جو ان کے طریقے کے جتنا زیادہ قریب ہوگا اتنی ہی اس پہ آزمائش سخت آئے گی۔ اگر آدمی اپنے ایمان میں مضبوط ہوگا تو اس کی آزمائش بھی سخت ہوگی۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ جو سختیوں اور آزمائشیں آئی، جو تکلیفیں آئی، اگر بعد کے ادوار کے لوگوں پہ ویسی تکلیفیں آتی تو شاید وہ کانپ اٹھتے اور چلا اٹھتے، لیکن انہوں نے صبر و مصابرت سے ان سختیوں اور تکلیفوں کو جھیلا اور برداشت کیا، اور اللہ کی رضا اور اس کی جنت کے حصول میں اپنی منزل اور اپنے نصب العین کے حصول کے لیے سرگردہ رہے، اور اسی کے لیے جو ہے وہ کوشش کرتے رہے۔ اللہ کی رضا کے طالب کیسے ہوتے ہیں؟ جن کی عظمت اور کردار کی گواہی ان کے دشمن بھی دیتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے اب تلک یاد ہے قوموں کی حکایت ان کو، اب تلک یاد ہے قوموں کی حکایت ان کو،
نقش ہے صفحہ ہستی پہ صداقت ان کی، اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، اور نقش ہے صفحہ ہستی پہ صداقت ان کی۔ ایسے ہی صفحہ ہستی پہ اپنی زندگی کے نقوش چھوڑنے والے سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ایک دشمن جو زندگی بھر ان سے برسر پیکار رہے، ایک عیسائی شہنشاہ، بازنطینی شہنشاہ، لیکن ان کی عظمت کردار کا عالم یہ تھا کہ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، یعنی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، تو اس بادشاہ نے ان کو ان الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا۔ وہ کہتا ہے کہ اگر یسوع مسیح کے بعد کوئی شخص مردوں میں زندگی کی روح پھونک سکتا تو میں ان کے متعلق یہ گمان کرتا کہ وہ یہ اعجاز دکھا سکتے ہیں۔ مجھے وہ راحت پسند نہیں جو علائق کی دنیا سے کٹ کر کسی صومعہ میں خلوت گزین ہو جاتا ہے اور خدا کی عبادت میں زندگی کاٹ دیتا ہے۔ مجھے تو اس راہب پہ حیرت ہوتی ہے کہ دنیا اس کے قدموں کے نیچے تھی مگر پھر بھی راہبانہ زندگی بسر کر رہا تھا۔ سبحان اللہ، ایسے ہوتے جنت کے راہی یہ عمر بن عبدالعزیز جو اپنی گورنر کی زندگی میں مدینہ میں ٹھاٹ باٹ کی زندگی بسر کرتے تھے، پھر کسی وجہ سے انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا۔ جب ان پر خلافت کی ذمہ داری کا بھار پڑا تو انہوں نے اصلاح کا آغاز اپنے گھر سے کیا اور اپنی اہلیہ سے کہا کہ جو زیورات، سونا چاندی، مال و دولت ہمارے پاس ہے یہ سب ہم نے بیت المال میں جمع کرانا ہے، اور اس کے بعد فقر اور درویشی کی زندگی اختیار کر لی۔ آخری وقت تھا ان کا، بیمار تھے اور مرض الموت میں ان کی اہلیہ کے بھائی تشریف لائے تو دیکھا کہ امیر المومنین کا کرتا ذرا میلا ہے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بہن سے کہا لوگ عیادت کے لیے آ رہے ہیں اور امیر المومنین کا کرتا میلا ہے، اس کو دھو لیا ہوتا۔ تو بہن نے بھی روتے ہوئے جواب دیا کہ امیر المومنین کے پاس تو اس کے علاوہ دوسرا کرتا ہی نہیں ہے بدلنے کے لیے، جس وجہ سے یہی کرتا انہوں نے پہن رکھا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے خلافت راشدہ کے نظام کو دوبارہ زندہ کیا، اور جس طرح خلفائے راشدین نے اس دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر کے زہد و تقویٰ کی زندگی بسر کی تھی، انہی کے راستے پہ چلتے ہوئے اس حال میں دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم اپنی تاریخ کا مطالعہ کریں تو تاریخ کے اندر جن تاریخی شخصیات نے عظیم کارنامے سر انجام دیے ہیں، انہوں نے دنیا سے اسی طرح کنارہ کشی ان معنوں میں نہیں کہ دنیا داری کو چھوڑ کر کہیں کسی کونے خدرے کے اندر بیٹھ کر رہبانیت کی زندگی بسر کی ہو، نہیں، حکومت کے منصب پر بیٹھ کر بھی ان کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ اللہ کی رضا اور اس کی جنت کے طالب رہتے تھے اور دنیا کی لذتوں اور دنیا کے مزوں سے دستبردار ہو جاتے تھے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ایک عظیم امام اور مسلمانوں کے رہنما اور پیشوا ہیں۔ تاتاریوں کے خلاف عملی جدوجہد بھی کی اور زندگی کا بیشتر حصہ قید و بند کی صحبتوں کے اندر جو ہے وہ گزارا۔ فرماتے تھے میرے دشمن میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں، میری جنت میرے دل میں ہے۔ ذرا سوچئے اور غور کیجئے، جس کی جنت اس کے دل میں بس رہی ہو اس کا دشمن کیا بگاڑ سکیں گے۔ پھر کہتے تھے میرا باغ میرے سینے میں ہے، جہاں بھی جاؤں گا وہ میرے ساتھ ہوگا اور مجھ سے الگ نہیں ہوں گے۔ میری قید میرے لیے گوشہ تنہائی ہے، اور جو اللہ سے اپنی جانوں اور مالوں کا سودا کر لیتے ہیں جب وہ قید کیے جاتے ہیں تو اس قید تنہائی سے اور زیادہ مستفید ہوتے ہیں۔ بعض نے قید تنہائی کے اندر تفاسیر لکھی، بعض نے حدیث کی شرح لکھی اور بعض نے فقہ کی کتابیں لکھی۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جیل کے اندر قید کی حالت میں بڑا علمی ذخیرہ تیار کیا جس سے امت مسلمہ کئی صدیوں سے مستفید ہو رہی ہے اور تا قیام قیامت مستفید ہوتی رہے گی۔ فرماتے ہیں میرا قتل میری شہادت ہے اور میری جلا وطنی میری سیاحت ہے۔ آخر میں ان کا جنازہ جیل ہی سے، قید ہی سے اٹھا تھا، لیکن بتائیے کہ جس آدمی نے اللہ سے جان و مال کا سودا کر لیا، اور جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ،
بھائی اور بزرگوں، ایمان حقیقی دراصل ایک سودے کا نام ہے، اور وہ سودا جان اور مال کا سودا ہے۔ بے شک اللہ نے اہل ایمان سے ان کے مالوں اور جانوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ ہم بھی ایمان والے ہیں، ہم بھی اپنے ایمانوں کا جائزہ لیں کہ کیا واقعی ہم نے جانوں اور مالوں کے اللہ کے ہاں بیچ ڈالا ہے؟ ہم نے یہ سودا واقعی حقیقتاً اللہ تعالیٰ سے کر لیا ہے؟ جان کا سودا، جان سے مراد اللہ تعالیٰ نے جسم و جان کی جتنی قوتیں اور صلاحیتیں دی ہیں ان سب کا سودا۔ مال سے مراد وہ سارے وسائل جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کیے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان حقیقی کا مطلب یہ ہے کہ میرا اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے، میرا ایمان اگر شعوری ایمان ہے تو میں نے تو یہ سب کچھ جنت کے بدلے میں اللہ کے ہاں بیچ ڈالا ہے۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان میں سے کسی بھی چیز کا مطالبہ ہو تو حقیقت یہ ہے کہ مجھے اس مطالبے پر لبیک کہتے ہوئے کبھی دیر نہیں لگانی چاہیے۔ تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنے جانوں اور مالوں کا سودا کر لیا تھا، اور ان کا سودا شعوری سودا تھا۔ اس وجہ سے انہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں لگا دیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا سے اتر کر، مغار حرا سے اتر کر آئے، کوہ صفا پر کھڑے ہو کر آپ نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، لوگوں کے سامنے کلمہ توحید، دین حق کی دعوت پیش کی۔ بڑے بڑے قبیلے کے سرداروں نے، مکے کے قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو ٹھکرا دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون ہے جو اس دعوت میں میرا ساتھ دے گا، کون ہے جو اللہ کی رضا اور اس کی جنت کو اپنی منزل بنائے گا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی عمر بھی بہت چھوٹی تھی اور آشوب چشم کی بیماری میں بھی مبتلا تھے، کہتے ہیں اگرچہ میں بیمار بھی ہوں، میری ٹانگیں بڑی پتلی ہیں، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ دیکھیے، غور کیجئے، جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ جان و مال کا شعوری سودا کیا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کمزوریوں کو کیسی توانائیوں کے اندر تبدیل کر دیتا ہے۔ یہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جب غزوہ خیبر میں شریک ہوئے تو خیبر کا وہ قلعہ جس کو فتح کرنا مشکل ہو رہا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ علم دیا تو آپ کے ذریعے سے یہودیوں کو شکست ہوئی اور خیبر میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخی روایات یہ بتاتی ہیں کہ اس مشہور قلعے کا دروازہ، اس کا مین گیٹ اپنے ہاتھ میں ڈال کے طور پر پکڑ لیا تھا، اور دوسرے دن 20 جوان صحابہ کرام نے اس دروازے کو اٹھانے کی کوشش کی لیکن وہ اسے اٹھا نہیں سکے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان القوۃ للہ جمیعا، قوت اور طاقت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور بندہ جب اللہ کا ہو جاتا ہے، اس سے اپنا تعلق جوڑ لیتا ہے اور اس کی راہ میں نکلتا ہے تو اس کے اندر ایک ایسی برکیر وہ داخل ہو جاتی ہے کہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر بے پناہ قوت اور طاقت پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو بے پناہ وسائل سے نوازتا ہے۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، قرآن اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ کتنے ہی تھوڑے گروہ، چھوٹے گروہ، کم وسائل کے ساتھ بڑی تعداد کے اوپر، بڑے وسائل رکھنے والوں کے اوپر غالب آ گئے۔ غزوہ بدر میں ایسا ہی نقشہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جب بندے جان و مال کا سودا کر کے اپنے جانوں اور مالوں کو اللہ کی راہ میں لگانے اور کھپانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو واقعی جنت آگے بڑھ کر ان کا استقبال کرتی ہے اور وہ جنت کو حاصل کر لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے۔ مدینہ میں اسلامی ریاست قائم ہو گئی۔ مکے اور مدینہ کے درمیان ایک خاندان تھا جس میں ایک شخص عبداللہ ذوالبجادین کے نام سے رہتے تھے۔ وہ یتیم تھے اور اپنے چچا کے ساتھ مل کر ان کے مال مویشیوں کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ وہ اس انتظار میں تھے کہ میرا چچا بھی اس کے لیے تیار ہوگا۔ لوگ قبیلوں کی صورت میں، وفود کی صورت میں مدینہ جا رہے ہیں اور اللہ کے رسول کے ہاتھ پر اسلام قبول کر کے جنت کو اپنی منزل بنا رہے ہیں۔ جب وہ انتظار کر کر کے تھک گئے تو انہوں نے ایک دن اپنے چچا سے اپنا مدعا بیان کیا۔ کہا، چچا میں نے کافی صبر کیا ہے، اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، میں تو مدینہ جانا چاہتا ہوں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر کے اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ چچا نے کہا، اچھا تمہارے عزائم تو بڑے خطرناک ہیں۔
کہا سب کچھ یہاں چھوڑ کے جانا پڑے گا، حتیٰ کہ اس نوجوان کے جسم کے کپڑے بھی اتار لیے۔ اپنے گھر گئے، والدہ نے ایک کمبل دیا ان کو، جس کو اپنے جسم کے اوپر اوڑھا اور سطر چھپایا، اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اس کمبل کو آگے سے سینے کے لیے کانٹوں سے کام لیا گیا۔ اس کے بعد پیدل ہی چل پڑے، مدینہ پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اسلام قبول کیا، اپنی رودات بیان کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان سے بڑے متاثر ہوئے۔ غزوہ تبوک کا موقع تھا، عبداللہ ذو البجادین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا کیجئے میرے لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کی موت نصیب کرے، شہادت جس کے ذریعے سے اللہ کی رضا اور اس کی جنت حاصل ہوتی ہے۔ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں، مسلمان ہونا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ذو البجادین کے حق میں دعا فرمائی، لیکن اس کے ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ میں کافروں پر آپ کا خون حرام کرتا ہوں، اللہ اکبر، اور اس علامت کے طور پر ایک درخت کی چھال آپ کے بازو کے ساتھ باندھ دی۔ اس غزوے میں شریک ہو گئے، بیمار ہوئے، اور سفر کے دوران اللہ تعالیٰ نے شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا بغیر اس کے کہ کوئی کافر ان کا خون بہائے۔ شہادت ان کی آرزو تھی، اللہ تعالیٰ نے اس مرتبے تک ان کو پہنچا دیا۔ لیکن ایسی شہادت، ایسی قابل فخر شہادت کہ ان کی قبر کھودنے کے بعد اس قبر میں اتارنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ عنہما تھے۔ جب ان کو قبر میں اتارا گیا جنازہ دفن کرنے کے بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک دعا فرمائی۔ آپ نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، الہ العالمین یہ ذو البجادین ہے، میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جائے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی تھے، بڑے عظیم مرتبہ اور مقام کے مالک تھے۔ فرماتے ہیں اس وقت میری خواہش یہ ہوئی کہ کاش عبداللہ ذو البجادین کی جگہ میں اس قبر کے اندر ہوتا کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا میرے حق میں فرماتے۔ تو بھائی اور بزرگوں، جو لوگ جانوں اور مالوں کا شعوری طور پر اللہ سے سودا کر لیتے ہیں، وہ کسی چیز کو بھی بچا کر نہیں رکھتے، وہ اللہ کی رضا اور اس کی جنت کے طالب ہوتے ہیں، تو پھر ان کی نظر اپنے ہدف اور گول اور اپنے نصب العین پہ لگی رہتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمارے اندر بھی ایسا ہی ایمان کا جذبہ پیدا کر دے، ہمیں بھی اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول کر لے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، عقل مند وہ ہے جو اپنا احتساب کرتا ہے اور آنے والی زندگی کے لیے عمل کرتا ہے، جبکہ عاجز اور درماندہ وہ شخص ہے کہ جو خواہشات نفس کے پیچھے لگا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ سے طرح طرح کی تمنائیں دل کے اندر پال رہا ہے۔ میں اور آپ عاجز نہ بنیں، بلکہ عقل مند بنیں۔ اس دنیا کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان اگر اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ اس کی کھیتی سے اچھی فصل تیار ہو، تو وہ اس کے اندر محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تکلیف اٹھاتا ہے، اپنا مال لگاتا ہے، اپنا سرمایہ لگاتا ہے۔ اگر کاروبار میں نفع حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے وقت لگاتا ہے اور محنت کرتا ہے، سرمایہ لگاتا ہے۔ اگر ایک طالب علم امتحان میں کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ رات دن محنت کرتا ہے، اس لیے کہ انسان کو اس بات کا یقین ہے کہ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو وہی چیز حاصل ہوتی ہے جس کے لیے وہ صحیح کرتا ہے، جس کے لیے وہ جد و جہد کرتا ہے، جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے۔ لیکن کتنی بدقسمتی ہے کہ جب اللہ کی رضا اور اس کی جنت کی بات آتی ہے تو ہم اللہ پر صرف امیدیں باندھتے ہیں۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ بڑی بخشش والا ہے، اللہ بڑی مغفرت والا ہے۔ خواہشات نفس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور اللہ کی رضا اور اس کی بخشش کی امید رکھتے ہیں۔ بے شک اللہ کی رحمت اور اس کی مغفرت سے کبھی نا امید اور مایوس نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کے لیے کوئی کوشش بھی تو ہو، اس کے لیے کوئی محنت بھی تو ہو، اس کے لیے کوئی قدم بھی تو اٹھے، اس کی طرف نگاہ بھی تو رکھے، اس کے لیے کوئی وقت اور مال کی قربانی بھی تو کریں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ اس وقت کو، اس محنت کو، اس قربانی کو قبول فرما لیں، تبھی جا کر اس راستے میں کامیابی ہو سکتی ہے۔ یعنی سب کچھ دے کر بھی
اللہ کے فضل کی امید تو ضرور رکھنی چاہیے کہ اللہ کے فضل کے بغیر تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، میں اور آپ اس بات کی بولی۔ جنت کی راہ جس کے بارے میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ سختیوں اور آزمائشوں سے اٹی پڑی ہے، قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ ہے جو اسی بات کی نشاندہی کرتی ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا تم سمجھتے تھے کہ تمہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا، حالانکہ تمہیں ابھی وہ سختیاں اور وہ مصیبتیں اور وہ تکلیفیں جن میں تم سے پہلے لوگ ڈالے گئے وہ تمہارے اوپر آئی ہی نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ سختیوں اور مصیبتوں اور پریشانیوں اور قربانیوں اور ایثار کے بغیر اللہ کی رضا اور اس کی جنت تک انسان نہیں پہنچ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلے لوگوں کو تو اس طریقے سے سختیوں اور مصیبتوں اور تکلیفوں میں ڈالا گیا، وَزُلْزِلُوا، وہ ہلا مارے گئے، حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ، یہاں تک کہ رسول بھی اور اس کے اہل ایمان ساتھی بھی پکار اٹھے کہ کب آئے گی اللہ کی نصرت۔ الا ان نصر اللہ قریب، جب یہ کیفیت ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ فتح و نصرت اب قریب ہی آ چکی ہے۔ اس وقت جو دنیا کے حالات ہیں، ان حالات میں مسلمان پسے ہوئے ہیں، مسلمان مغلوب ہیں، ظالم کفار و مشرکین غالب ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی اللہ کی راہ میں جد و جہد کے راستے کو اپنائیں، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ ھو اجتباکم، اللہ کی راہ میں جد و جہد کرو جیسا کہ اس کا حق ہے، اسی مقصد کے لیے تمہیں چنا گیا ہے، ہمیں امت مسلمان اسی مقصد کے لیے بنایا گیا ہے۔ جب ہم جنت کو اپنا نصب العین بنا لیں گے، اللہ کی راہ میں جان اور مال سے جہاد زندگی کا طریقہ کار ہو جائے گا، تو پھر دنیا کے اندر امت مسلمان امامت کے منصب پر فائز ہوگی، جو امامت کا منصب اس کا حق ہے، لیکن وہ حق ان اوصاف کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے، تم ہی آگے رہو گے، قیادت تمہارے پاس ہوگی، غلبہ تمہیں حاصل ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم ایمان کے تقاضوں کو پورا کرو، تم وہ مومن بن جاؤ جس مومن کا نقشہ تمہارے سامنے قرآن و سنت میں پیش کیا گیا، تم وہ ایمان والے بن جاؤ جس ایمان کی دعوت اللہ اور اللہ کی کتاب دے رہی ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تم ویسا ایمان لاؤ گے جیسا ایمان صحابہ کرام لائے تھے تو تم ہدایت پاؤ گے۔ صحابہ کرام ایمان لانے کے بعد دنیا بنانے میں نہیں لگ گئے تھے، بلکہ اس ایمان کے تقاضوں کے مطابق اپنے جان اور مال اللہ کی راہ میں لگاتے تھے اور کھپاتے تھے تاکہ اللہ کا دین سربلند و سرفراز ہو۔ غزوہ خندق کے موقع پر صحابہ کرام جو اشعار پڑھ رہے تھے وہ کیا تھے؟ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے۔ آج بھی بیعتیں ہوتی ہیں لیکن نذرانے بٹورنے کے لیے، گیارہویاں لینے کے لیے، پیسے حاصل کرنے کے لیے، دنیا بنانے کے لیے، اس لیے پھیریاں لگتی ہیں، اس لیے بیعتیں ہوتی ہیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ لوگ بیعت کر رہے تھے، کس بات کی بیعت کر رہے تھے؟ موت کی بیعت کر رہے تھے۔ نحن الذین بایعوا محمدا، ہم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، علی الجہاد ما بقینا ابدا، جب تک ہماری جان میں جان باقی ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہیں گے۔ ان کا یہی جذبہ جہاد تھا جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا اور آخرت میں سرفراز کیا۔ کیسے مجاہد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیے تھے؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری تاریخ کے بڑے عظیم ہیرو، ان کی خواہش کیا تھی؟ فرماتے ہیں کہ میری خواہش یہ ہے کہ موسلادھار بارش ہو اور اس بارش میں ہتھیار لگائے، اس صبح کا انتظار کر رہا ہوں جس صبح میں نے دشمن کے اوپر ہی الغار کرنی ہے۔ یہ تھی ان کی خواہشات۔ ایک مجلس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، اپنے موجود ساتھیوں سے پوچھتے ہیں تمہاری خواہشات کیا ہیں؟ کسی نے کوئی خواہش بیان کی، کسی نے کوئی خواہش بیان کی، اور وہ خواہشات بھی بڑی عظیم تھیں، وہ بھی قابل تحسین اور قابل داد تھی، لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خواہش ان کے سامنے رکھی کہ میری خواہش یہ ہے کہ میرے پاس خالد بن ولید
ابو عبیدہ بن جراح، موسیٰ بن نصیر، اس طرح کے کچھ جنرلوں کے نام لیے، فرمایا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم اجمعین، ایسے عظیم جنرل میرے ساتھ ہوں اور ان کی قیادت میں لشکر لے کر نکلوں اور جہاں تک اللہ کی زمین ہے اس پر اللہ کی کبریائی کے گنڈے گاڑ دوں۔ اللہ اکبر۔ بتائیے ایسے لوگوں کا راستہ دنیا کی کون سی طاقت روک سکتی تھی؟ کون ان کے راستے میں رکاوٹ بن سکتا تھا؟ اس لیے اہل ایمان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ جہاں تک ان کی پہنچ تھی، جہاں تک ان کی رسائی تھی، جہاں تک اللہ کی زمین تھی، جہاں تک وہ اسے دریافت کر سکے، وہاں تک انہوں نے اللہ کی کبریائی کے جھنڈے گاڑ دیے۔ لیکن اس کے بعد ہم ہیں ان کے وارث، ہم ہیں اللہ کی کتاب کے وارث، ہم ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، ہمیں واہن کی بیماری لگ گئی۔ اس بیماری کی نشاندہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 صدیوں پہلے فرما دی تھی۔ فرمایا ایک وقت تم پر ایسا آئے گا کہ اسلام کے دشمن تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جس طرح لوگ بھوکے ہوتے ہیں اور وہ دسترخوان پر لگے ہوئے کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ نے پریشان ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہماری تعداد کم ہوگی؟ حضور نے ارشاد فرمایا نہیں، تم تو ریت کے ذروں کی طرح ہوگی، لیکن تمہیں واہن کی بیماری لگ جائے گی۔ پوچھا گیا واہن کی بیماری کیا ہے؟ فرمایا موت کا خوف اور دنیا کی محبت۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صحابہ کرام موت سے بہت محبت کرتے تھے، اور وہ موت اگر اللہ کی راہ میں شہادت کی موت ہو تو یہی تو ان کی آرزو ہوتی تھی۔ جب سے مسلمان کی آرزو شہادت کی موت کے بجائے کوئی اور بن چکی ہے اور دنیا سے محبت کرنے لگا ہے، اللہ اور اس کی رضا اور اس کی جنت سے محبت کرنے کے بجائے، تو تب سے پستی اور ذلت اور رسوائی اور گراوٹ میں وہ گرنا شروع ہو گیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کی رضا اور اس کی جنت کو اپنا نصب العین بنائیں۔ ایسے ہی اللہ سے اپنے جان و مال کا سودا کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم صحابی، صحابہ کرام سارے ہی بڑے عظیم ہیں، انہوں نے اللہ سے اپنے جانوں اور مالوں کا شعوری سودا کیا تھا۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، رومیوں کے مقابلے میں لڑتے ہوئے گرفتار ہو جاتے ہیں۔ کیسر روم نے ان کو وزیر بنانے کی پیشکش کی اس شرط پر کہ اسلام چھوڑ دو، اسلام چھوڑ دو۔ ہمیں بھی پیشکشیں ہوتی ہیں نا، ڈالر ملیں گے، اتنے مسلمانوں کو ہمارے حوالے کر دو، قرآن و سنت کا نام لینا چھوڑ دو، شریعت کے نفاذ کا نام نہ لو، اس کے بدلے میں تمہیں یہ مفادات ملتے ہیں۔ تو ہم ان مفادات کی طرف لپکتے اور دوڑتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسر روم نے وزیر بنانے کی پیشکش کہا اسلام چھوڑ دو۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم وزیر بنانے کی بات کرتے ہو، پوری دنیا کا اگر مجھے بادشاہ بنانے کی پیشکش کرو، ایک لمحے کے لیے بھی اسلام نہیں چھوڑ سکتا۔ اسلام کیسے چھوڑوں؟ اچھا ایسا ہے؟ تو پھر اس نے کہا کہ اچھا پھر دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا حشر کرتا ہوں۔ ابلتے ہوئے تیل کے اندر ان کی آنکھوں کے سامنے ایک آدمی کو ڈالا گیا اور پھر ان سے کہا گیا کہ تمہارا یہی حشر ہوگا، اسی طرح ابلتے ہوئے تیل کے اندر تمہیں ڈالا جائے گا۔ حضرت حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جلتے ہوئے شخص کو دیکھتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بادشاہ وقت نے کہا کہ شاید ڈر گیا ہے، اب بات مان لے گا، تو کہا اچھا رونے لگے ہو؟ کہا رو تو رہا ہوں لیکن رونے کا سبب کچھ اور ہے۔ پوچھا کیا سبب ہے؟ کہا سبب یہ ہے کہ میں اللہ کی راہ میں اپنی جان دوں گا لیکن میرے پاس ایک ہی جان ہے، کاش میرے پاس بہت سی جانیں ہوتی کہ میں اللہ کی راہ میں دیتا، کاش میرے پاس بہت سی جانیں ہوتی کہ میں اللہ کی راہ میں دیتا۔ اس نے کہا اچھا تجھے موت اس قدر محبوب ہے تو پھر تو تجھے موت بھی نہیں دیں گے، اچھا تیری جان بخشی کر دیتے ہیں، میرے سر کا بوسہ لو تجھے آزاد کر دیتے ہیں۔ انہوں نے ایک اور مطالبہ کیا، کہا تیرے سر کو بوسہ دوں گا لیکن میرے سارے ساتھیوں کو آزاد کر دو۔ اس نے یہ شرط بھی مان لی اور اپنے سارے ساتھیوں کو آزاد کرا کے مدینہ پہنچے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو بوسہ دیا اور سارے اہل مدینہ سے کہا اٹھو عبداللہ بن حذافہ کے سر کو بوسہ۔ اللہ اکبر! یہ تھے جنت کے راہی، اللہ کی رضا کے طالب، اللہ سے جان و مال کا سودا کرنے والے۔
میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، یہ واقعات آپ کے سامنے عرض کرنے کا مقصد یہی ہے کہ میرے اور آپ کے اندر بھی وہ طلب اور تڑپ پیدا ہو جائے، ہم بھی جنت کو اپنی منزل بنا لیں، ہم بھی اللہ کی رضا کے راستے پہ چل پڑیں اور اس بات کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ دراصل اللہ کی محبت ہی کی ایسی چیز ہے کہ اگر فی الواقع وہ دلوں کے اندر پیدا ہو جائے اور آدمی اللہ کی رضا کو اپنی منزل بنا لے تو پھر اس کی زندگی کی کیفیت ایسی ہی ہوتی ہے۔ ایک واقعہ عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ رائے حق کے متلاشی تھے، فارس ایران میں پیدا ہوئے اور ایران سے نکلے، شام اور موصل، اموریہ وغیرہ کا مختلف ملکوں سے ہوتے ہوئے عیسائیت اختیار کی۔ جس راہب سے آپ تعلیم و تربیت حاصل کرتے تھے، اس کا آخری وقت آ گیا تو اس نے وصیت کی کہ کھجوروں والی سرزمین میں اللہ کا آخری نبی آئے گا، تو آپ کھجوروں والی سرزمین کی تلاش میں نکل پڑے۔ راستے میں کسی نے اغوا کر لیا اور یہودیوں کے ہاتھ بیچ دیا، لیکن حق کے متلاشی تھے، اللہ تعالیٰ نے اسی سرزمین میں پہنچا دیا جس سرزمین کی طرف رواں تھے۔ مدینہ پہنچ گئے، لیکن اس حال میں پہنچے کہ یہودیوں کے غلام تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے میری تعریف اور یہ ہے میرا ماجرا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مل کر بڑے خوش ہوئے اور ان سے کہا کہ ذرا اپنے مالک سے پوچھو کہ وہ کتنا معاوضہ لے کر تمہیں آزاد کرے گا۔ اس نے 300 درخت کھجور کے اور 40 اوقیہ چاندی طلب کیا، 40 اوقیہ سونا طلب کیا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی گرہ سے یہ سب کچھ دیکھا، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کروایا۔ یہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مدائن کے گورنر بنے، لیکن اس شان سے زندگی گزارتے تھے کہ دنیا سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ایک دن کسی شخص کو مزدور کی ضرورت تھی، اس نے دیکھا ایک شخص خستہ حال کپڑے اور اس کیفیت میں ہے، اس سے بات کی اور اس کا گھاس کا ایک گٹھا اٹھا کر دوسری جگہ پہ لے جانا تھا، تو اس نے بات کی اس آدمی سے، وہ گھاس کا گٹھا اٹھا کر دوسری جگہ لے جانے کے لیے تیار ہو گئے اور جب اپنی منزل پر پہنچے، اس کا مقصد حاصل ہو گیا، تو وہاں لوگ آگے بڑھ کر ان سے سلیک سلیک کرنے لگے، تو یہ شخص بڑا پریشان ہوا، شرمندہ ہوا کہ یہ تو مدائن کے گورنر تھے جن کو میں نے گھاس کا گٹھا پیش کیا اور وہ اسے اپنے کندھے پر اٹھا کر لے آئے۔ معذرت کرنے لگا تو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، معذرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو قوم کا خادم ہوں، سید القوم خادمہم، قوم کا خادم وہی ہوتا ہے جو قوم کی خدمت کرنے والا ہو۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے تو، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے تو، کہ دانہ خاک میں مل کر ہی گلے گلزار ہوتا ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مکان بنانے کے لیے، اپنی جھونپڑی رہائش کی تعمیر کے لیے ایک معمار کو بلایا اور اس سے کہا کہ ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ تم کیسا مکان تعمیر کرو گے۔ وہ جانتا تھا کہ میں کس سے مخاطب ہوں، کس نے مجھے گھر تعمیر کرنے کے لیے بلایا ہے۔ تو معمار یہ کہتا ہے کہ ایسا گھر تعمیر کروں گا کہ جب آپ اس کے اندر کھڑے ہوں گے تو سر آپ کا چھت سے ٹکرائے گا، اور جب آپ اس کے اندر لیٹیں گے تو ایک طرف کی دیوار کے ساتھ آپ کا سر ہوگا اور دوسری طرف کی دیوار کے ساتھ آپ کے پاؤں لگیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بس میں یہی چاہتا تھا کہ ایسی ہی یہ جھونپڑی میرے لیے بنا دی جائے۔ اور جب ان کا آخری وقت آیا تو لوگ جمع تھے اور یہ زار و قطار رونے لگے، کہاں ہم نے دنیا جمع کر لی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سال میں دنیا سے گئے تھے، ایسا نہ ہو کہ ہماری نیکیوں کا بدلہ ہمیں دنیا میں ہی مل گیا ہو۔ جب لوگوں نے اس جھونپڑی کے اندر دیکھا تو دنیا کا کوئی ساز و سامان تو اس گھر کے اندر نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی کروڑہ رحمتیں نازل فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔